بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب آ رہی ہے؟ قانون. ابھی تک تو آپ نے سب کی گردانیں پڑھی، ماضی مضارع امر نہیں، لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ خفیفہ ساری گردانیں، اس میں فاعل اس میں مفعول سب گردانیں اوپر بیان ہو گئیں کہ معطل عین سے جو گردان آئے گی تو قول مصدر سے تو یہ آئے گی. اب قول کے علاوہ جو دیگر اوزان ہوں گے یا دیگر جو مصادر ہوں گے معطل عین واوی کے تو وہ اسی وزن پر گردان آئے گی. آپ یہ وزن ملا کر کے کسی بھی معطل عین واوی کی گردان اسی انداز سے کر سکتے ہیں. اب ابھی تو میں نے جو ماقبل میں قالا فعل ماضی کے اندر جو تعلیل ہوئی تھی وہ تعلیل میں نے یوں ہی لفظوں میں بتا دی تھی کہ قالا اصل میں قوالا تھا، واو متحرک ماقبل مفتوح واو کو الف سے بدل دیا. یہاں انہی میں سے کچھ الفاظ کو بیان کر رہے ہیں جو مین الفاظ ہیں. ان الفاظ کی تعلیل صاحب کتاب خود ہی بیان کرتے ہیں. اس قاعدے تعلیل تو آپ کو تقریباً پہلے ہی یاد ہو گئی تھی، نہیں یاد ہو تو پھر یاد کر لیجئے گا، یاد ہو گئی ہے تو ریویژن کر لیجئے گا. اس کے علاوہ جو قاعدہ ہے وہ قاعدہ زبانی بہترین سے یاد کیجئے گا. قاعدے زندگی بھر کام آتے ہیں اگر زبان پہ یاد ہوں گے تو. دیکھیے قالا در اصل قوالا بود، قاعدہ آپ کو یاد ہے. قالا اصل میں قوالا تھا، واو الف گشت واو الف ہو گیا، قالا شد آپ کو پہلے ہی سے. اب کیا ویڈیو بند کیجئے. اب کہہ رہے ہیں ہر واو ویا کے متحرک باشد وما قبل آ مفتوح و کلمہ از التباس بمفرد ایمن باشد و درا کلمہ تعلیل دیگر از جنس و نیفتادہ باشد و در معنی آ واو ویا کے تصحیح آ ضروری است نباشد و نیز مصدر و جمع نباشد آ واو ویا الف گردد. آپ نے مختصر میں قاعدہ پڑھا تھا کہ واو متحرک ماقبل مفتوح واو کو الف سے بدل دیتے ہیں تو اس طرح سے قالا ہو گیا. اب قالا کا پورا قاعدہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں اور اس قاعدے میں کچھ شرطیں ہیں، وہ شرطیں بھی یہاں پر بیان کر رہے ہیں. شرطیں کیا ہے؟ یعنی کہاں پر واو متحرک اس کے ماقبل مفتوح واو کو جو الف سے بدلتے ہیں تو یہ قاعدہ کہاں پر ہوگا؟ جہاں پر یہ مذکورہ شرطیں پائی جائیں گی وہاں پر وہ قاعدہ پایا جائے گا، یعنی واو الف ہوگا یا الف ہوگا. اور اگر ان میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے، ان میں سے کوئی چیز ہو تو ایسی صورت میں وہاں پر واو یا الف نہیں ہوگا. دیکھیے وہ شرطیں کیا ہے. کہتے ہیں زیرا کے اس لیے کہ ہر واو ویا کے متحرک باشد ہر وہ واو اور یا جو کہ متحرک ہو وما قبل آ مفتوح اور اس کے ما قبل مفتوح ہو وہ کلمہ از التباس بمفرد احمد باشد اور کلمہ مفرد کے ملنے سے بے خوف ہو. یعنی اگر ہم تعلیل کریں، تعلیل کرنے کے بعد وہ جو کلمہ ہے وہ کلمہ مفرد کے ملنے سے بالکل بے خوف ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ اگر ہم تعلیل نہ کریں تب تو مفرد کے ساتھ کوئی التباس نہ ہو، لیکن اگر ہم تعلیل کرتے ہیں تو مفرد کے ساتھ التباس ہو جائے. اگر ایسا ہو تو وہاں پر ہم تعلیل نہیں کریں گے بلکہ دونوں میں فرق بیان کرتے ہوئے دونوں میں فرق رکھتے ہوئے وہاں پر کلمے کے اندر وہ تعلیل نہیں کی جائے گی بلکہ کلمہ اپنے اصل پر رہے گا. پہلے آپ اس کو سمجھ لو، اس کے بعد سب کی مثالیں. جیسے کہ کہتے ہیں وہ کلمہ از التباس بمفرد ایمن باشد اور کلمہ مفرد کے التباس سے یعنی مفرد کے ملنے سے ایمن بے خوف، ایمن باشد بے خوف ہو. یعنی تعلیل کرنے کے بعد وہ کلمہ مفرد سے مل نہ جائے، اگر ایسا ہو تب تو تعلیل کریں گے، اور مفرد سے اگر مل جائے تعلیل کرنے کے بعد تو وہاں تعلیل نہیں کریں گے. اچھا وَدَرَا کلمہ تعلیل دیگر از جنس و نیفتاد اور نیفتادہ باشد اور اس کلمے میں درا کلمہ اور اس کلمے میں تعلیل دیگر دوسری تعلیل از جنس و اسی جنس سے نیفتاد نہ ہو. کلمے میں دوسری تعلیل اسی جنس سے نہ ہوئی ہو، یعنی جو تعلیل ہم ابھی کر رہے ہیں وہی تعلیل کلمے میں پہلے نہ ہوئی ہو.
تب تو ہم تعلیل کریں گے، اور اگر پہلے وہی تعلیل اسی جنس کی تعلیل کلمے میں ہو چکی ہو تو ہم دوبارہ پھر وہ تعلیل اس کے اندر نہیں کریں گے، یہ بھی شرط ہے۔ ودر معنی آ واو ویا کہ تصحیح آ ضروری اسن باشد، اور وہ اس واو اور یا کے معنی میں نہ ہو جس کی تصحیح ضروری ہے، یعنی اور وہ واو اور یا کہ جس کی تصحیح ضروری ہے وہ اس کے معنی میں نہ ہو۔ نیز مصدر و جمع نہ باشد، مصدر اور جمع نہ ہو، اگر مصدر اور جمع ہوگا تب بھی یہ تعلیل نہیں ہوگی۔ تو اب ایسی صورت میں آ واو و یا الف کرتا تو وہ واو اور یا الف ہو جائیں گے۔ جب یہ 5 شرطیں پائی جائیں تب واو یا الف ہوں گے، ان میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے تو پھر الف واو یا الف سے نہیں بدلیں گے۔ اس کی مثال دی جیسے قالا باء بابن نابن دعا رما عصا ہدا، تو ان تمام کے اندر کیا ہے؟ واو الف ہو۔ قالا اصل میں قوالا تھا، اس میں واو الف ہو گیا ہے۔ باء اصل میں کیا تھا؟ بایا آ تھا، اس میں یا الف ہو گیا، یا متحرک واقل مفتوح یا کو الف سے بدل دیا ہے۔ بابن اصل میں بوبن تھا، وہاں پر واو الف ہو گیا ہے۔ نابن اصل میں نائب تھا، یہاں پر یا الف ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے دعا میں واو تھا، دعا واو متحرک واقل مفتوح واو کو الف سے بدل دیا۔ رما میں اصل میں یا تھا، رما یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف سے بدل دیا۔ اس طریقے سے عصا اور ہدا وغیرہ ان تمام کے اندر تعلیل ہوئی۔ اب یہاں پر کچھ مثالیں وہ دے رہے ہیں جو اوپر انہوں نے شرطیں بیان کی ہیں کہ کلمہ مفرد کے ملنے سے بے خوف ہو، تو اب وہ کچھ مثالیں دے رہے ہیں جہاں پر کہ واو متحرک ہے اور اس کے ما قبل مفتوح ہے، اس کے باوجود بھی واو الف نہیں ہوا ہے۔ کیوں نہیں ہوا ہے؟ کیونکہ اوپر جو شرطیں بیان کی ہیں واو کے الف ہونے کے لیے ان شرطوں میں سے کوئی شرط نہیں پائی جا رہی ہے۔ اس کی ایک مثال دی جیسے دعاوا اور رمایا، تو آپ دیکھیں دعاوا اور رمایا یہ دونوں تثنیہ کے صیغے ہیں۔ دعا کی جب آپ تعلیل کریں گے دعا دعاوا دعاو، تو اب دعا صیغہ واحد مذکر غائب، دعاوا صیغہ تثنیہ مذکر غائب، اور دعاو صیغہ جمع مذکر غائب۔ اسی طریقے سے رما رمایا رمو، تو رما صیغہ واحد مذکر غائب، رمایا صیغہ تثنیہ مذکر غائب، رمو صیغہ جمع مذکر۔ تو اب رمایا جو دونوں تثنیہ کے صیغے ہیں دعاوا اور رمایا، تو اب یہاں پر دیکھو یہاں پر واو متحرک ہے اور یا بھی متحرک ہے اور اس کے ما قبل مفتوح ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پر واو الف نہیں ہوا ہے۔ کیوں نہیں ہوا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اس میں جو اوپر پہلی شرط بتائی تھی کلمہ مفرد کے ملنے سے بے خوف ہو، تو اب یہاں پر یہ کلمہ مفرد کے ملنے سے بے خوف نہیں ہے، یعنی اگر دعوا میں ہم تعلیل کرتے تو کیا بن جائے گا؟ دعوا واو متحرک ما قبل مفتوح واو کو الف سے بدل دیں گے، واو کے بعد بھی الف ہے تو اب دو الف دو ساکن جمع ان میں سے ایک الف کیا ہے؟ گر جائے گا، تو کیا بچے گا؟ دعا بچے گا۔ جب دعا ہوا تو صیغہ واحد مذکر بھی دعا ہے، اور جب ہم تثنیہ میں تعلیل کریں گے تو صیغہ تثنیہ بھی کیا ہے؟ دعا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے رمایا میں بھی رما صیغہ واحد مذکر ہے، جب ہم اس میں تعلیل کریں گے رمایا یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف سے بدل دیں گے، دو ساکن دو الف جمع آئیں گے، ایک الف کو گرا دیں گے تو یہ بھی رما بچے گا۔ تو اب رما صیغہ واحد مذکر غائب سے دیکھو مل گیا کہ اب یہاں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے کہ صیغہ تثنیہ مذکر غائب ہے۔ تو تعلیل کرنے کی وجہ سے یہ مفرد سے مل جا رہا ہے، تو اسی لیے شرط کہا کہ کلمہ مفرد کے ملنے سے بے خوف ہو، یعنی تعلیل کرنے کے بعد مفرد سے نہ مل جائے، اگر مفرد سے ملے گا تو تعلیل نہیں ہوگی، اسی وجہ سے دعوا اور رمایا میں تعلیل نہیں ہوئی ہے۔ وہی کہتے ہیں دعوا واو در دعوا ویا در رمایا الف نگش، واو دعوا میں اور یا رمایا میں الف نہیں ہوا ہے، زیرا کے از التباس مفرد ایمن نیست، اس لیے کہ مفرد کے ملنے سے بے خوف نہیں ہے، یعنی تعلیل کرنے کے بعد مفرد سے مل جا رہا ہے۔
تو مفرد کے ملنے سے بے خوف نہیں ہے، اس لیے تعلیل نہیں ہوئی، اگر بے خوف ہوتا تو تعلیل ہو جاتی۔ اچھا، ایک اور مثال دوسرے کی، ودل طبا اور روا، طبا اور روا میں الف نگش، الف نہیں ہوا ہے، طبا اور روا میں الف نہیں ہوا ہے، کیوں؟ زیرا کے تعلیل دیگر از جنس و افتادہ است، اس لیے کہ دوسری تعلیل از جنس و اسی جنس سے افتادہ است ہو چکی ہے، یعنی طابا یا اصل میں تھا، طابا یا، اسی طریقے سے روا یا، تو اب یہاں پر طابایا یا روایا، تو اب یہ واو متحرک اس ما قبل مفتوح واو کو الف سے بدل دیا تو طبا ہو گیا، اسی طریقے سے روایا میں یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف سے بدل دیا تو روا ہو گیا۔ تو اب یہاں پر طبا اور روا میں پہلے سے ایک قاعدہ جاری ہو چکا ہے کہ واو یہاں پر الف ہو چکے، تو اب یہی قاعدہ پھر سے اب واو متحرک ہے اور ما قبل مفتوح واو کو پھر اب الف نہیں کریں گے، اسی طریقے سے روا میں، کیونکہ یہاں پر ایک تعلیل اسی جنس کی ہو چکی ہے پہلے، جب ایک بار تعلیل ہو چکی ہے تو اب دوبارہ وہ تعلیل اس کے اندر نہیں کریں گے، اسی لیے طبا اور روا میں الف نہیں ہوا ہے واو، بلکہ وہ واو کیا ہے؟ متحرک باقی ہے۔ وہی کہتے ہیں ودل طبا و روا الف نگش زیرا کے تعلیل دیگر از جنس و افتادہ است، طبا اور روا میں الف نہیں ہوا ہے اس لیے کہ دوسری تعلیل اسی جنس سے ہو چکی ہے۔ ودر عابرہ و سیدہ و عینہ الف نگش، اور تیسری شرط کی مثال بتاتے ہیں کہ عابرہ، سیدہ اور عینہ میں الف نہیں ہوا ہے، واو یہاں پر الف نہیں ہوا ہے، کیوں نہیں ہوا ہے؟ اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ عابرہ و سیدہ اور عینہ میں الف نہیں ہوا ہے، زیرا کے در معنی عبرہ و اسیدہ و عینہ است، اس لیے کہ وہ عبرہ، اسودہ اور عینہ کے معنی میں ہے، یعنی عابرہ و سیدہ اور عینہ اوپر کہا تھا کہ تیسری شرط بتائی تھی ودر معنی آ واو ویا کی تصحیح آ ضروری اس نباشت، اور وہ معنی میں اس واو اور یا کے نہ ہو جس کی تصحیح ضروری ہے، وہ واو اور یا جس کی تصحیح ضروری ہے اس واو اور یا کے معنی میں نہ ہو۔ تو یہاں پر یہ عابرہ اور سیدہ اور عینہ عبرہ، اسودہ اور عینہ کے معنی میں ہے، اس وجہ سے بھی ان کے اندر تعلیل نہیں ہوئی ہے کہ یہ تصحیح کے معنی میں ہے۔ اسی طریقے سے جو پانچویں شرط تھی وَدَوَرَانٌ وَجَوَلَانٌ، تو دورانٌ اور جولانٌ، یہاں پر بھی کہتے ہیں الف نگش، اس میں بھی واو الف نہیں ہوا ہے، واو یہاں پر موجود ہے، واو متحرک ما قبل مفتوح واو کو الف سے نہیں بدلا، تو کیوں الف نہیں ہوا ہے؟ اس لیے کہ زیرا کے مصدر است، اس لیے کہ دورانٌ اور جولانٌ کیا ہے؟ مصدر، اور شرط بتائی تھی وَنِیز مصدر و جمع نباشت، مصدر اور جمع نہ ہوں، اور یہاں پر دورانٌ اور جولانٌ یہ کیا ہے؟ مصدر ہے، اس لیے اس میں تعلیل نہیں ہوئی ہے، واو الف سے نہیں بدلا ہے، زیرا کے مصدر اس لیے کہ مصدر ہے۔ ودر حوقتن و شوقتن، اور کہتے ہیں حوقتن اور شوقتن میں بھی الف نگشت، واو الف نہیں ہوا ہے یا الف نہیں ہوا ہے، کیوں؟ زیرا کے جمع است، اس لیے کہ یہ کیا ہے؟ جمع ہے، حوقتن حائکن کی جمع ہے اور شوقتن شائکن کی جمع ہے، جب دونوں کی جمع یہ ہے تو لہذا اس میں بھی دونوں جمع ہے، جمع میں الف واو الف سے نہیں بدلا ہوا ہے۔ تو یہ ہے 5 شرطیں اور شرطوں کی الگ الگ مثالیں، تو آپ کو قاعدہ